شکریہ مشر محمود خان چکزئی صاحب آپ کی تفصیلی گفتگو کا. اب ہم اپنا پہلا سیشن اوپن کر رہے ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں ہم اپنے میڈیا کے جو ہمارے نمائندگان ادھر آئے ہیں ان کو ہم بلائیں گے اور وہ آپ سے بات کریں گے. تو اس سلسلے کی سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا. ہماری بہن ہے پاکستان میں صحافت میں اور ان کا ایک نام ہے اور ہمیشہ ہمارے پی ٹی آئی والے اکثر تھوڑا سا وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن بذات خود میں ایک ذمہ دار کی حیثیت ہے ہمیشہ ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں، رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. ایک توانا آواز ہے جمہور کے لیے، عوام کی حاکمیت کے لیے. تو میں ملتمس ہوں جناب محترمہ آسمہ شیرازی صاحب کا کو وہ آئے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو. آسمہ شیرازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. بہت شکریہ راجہ صاحب، حامد رضا صاحب، اسد کیسر صاحب اور میرے بزرگ محمود خان چکزئی صاحب، عباسی صاحب، مہتاب عباسی صاحب، سب لوگوں کو، فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہے مگر میں نام ان کا نہیں لے سکی، ان سے معذرت کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ کانفرنس پہلے تو کل عباس صاحب میں پروگرام پہ بھی تھے اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ ایک قومی ڈائلاگ ہے، ایک جس میں کہ سول سوسائٹی، میڈیا کا ایک بڑا کردار رہا ہے. ہر تحریک کے اندر، جمہور کے اندر، آئین کی پاسداری کے اندر، پاکستان میں جمہوریت کی سربلندی کے اندر میڈیا کا جتنا کردار ہے، میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتوں کے شانہ بشانہ ہمیشہ یہ جوڈیشل موومنٹ ہو جس کو میں نے خود کور کیا. 32 گھنٹے ہم سڑکوں پہ رہے اور ہم نے اس جوڈیشل موومنٹ کو ایک موومنٹ کی شکل دی، وہ بھی ہم نے دیکھا. اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب آج کل مجھے بہت یاد آ رہے ہیں. باسی صاحب کو، مہتاب عباس صاحب کو یاد ہوگا ARD جب شروع ہوئی چند لوگ ان کے پاس جاتے تھے، چند لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، چند صحافی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کیونکہ بہت سخت حالات تھے جنرل مشرف کے ابتدائی ایام اور بہت پابندیاں تھیں. جس طرح سے آج بہت سارے لوگوں کو، مجھے ابھی مفتاح صاحب نے بتایا کہ منع کر دیا گیا اور وہ نہیں آ رہے، اس طرح کی پابندیاں ہم نے کئی بار دیکھی ہیں، کئی بار دیکھی. یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ جو صحافی ہیں ان کو روک دیا جائے، ان کو پابند کر دیا جائے، ان کو آنے سے منع کر دیا جائے، ان کے اخبارات کے مالکان، ان کے جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کے اوپر پابندیاں اور سختیاں نہ کریں. یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ کئی بار دیکھا، کئی بار بھگتا، کئی بار یہ ایکسپیرینس کیا. میں اس وضاحت کا کہ قومی کانفرنس ہے اور ہمیں ایک جو ہماری باؤنڈری ہے، ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی سیاسی اجتماع کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے نظریے، پاکستان کے جو نظریاتی سرحد ہے ہم اس کے محافظ ہیں. ہم صحافی اس نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں جو کہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو، جو کہتا ہے کہ آئین کی سربلندی ہو، جو کہتا ہے کہ عدل اور انصاف ہو، جو کہتا ہے کہ تحریر کی آزادی ہو، جو کہتا ہے تقریر کی آزادی ہو، جو کہتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں. ہم اس نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں. اس میں جو بھی آئے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی، جب بھی جنرل مشرف سے لے کے PMLN کی پہلی حکومت جو کہ پیکا انٹروڈیوس کروانے والی ہے، جس نے پیکا جیسا کالا قانون پاکستان میں پہلی بار متعارف کروایا، ہم نے اس وقت بھی اس کے خلاف آواز بلند کی. پھر پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ہمارے ساتھ تھی جب پیکا کا قانون نون لیگ لے کے آ رہی تھی اور وہ کہتی تھی کہ ہم اس طرح کے سارے قوانین کو ختم کریں گے، جب انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہم نے ان کی مخالفت بھی کی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف استعمال ہوا. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ہمارے کیمپس کے اندر شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں آج، بلاول بھٹو صاحب جو کہ اتحادی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ ہمارے کیمپس میں آئے. محمود خان چکزئی صاحب تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں رہتے ہیں تو ہر کیمپ میں رہے گی ہمارے ساتھ. تو ہمارے کیمپ میں آئے اور کہا کہ یہ کالا قانون اگر پاس ہوا تو ہم اس کو پہلے ہی دن ختم کر دیں گے اقتدار میں آنے کے بعد. بالکل اس کے الٹ ہوا. وہ اقتدار میں آئے
اور جو پہلے قوانین انہوں نے پاس کیے اس میں پیکا قانون بھی شامل تھا. یہ ہے متضاد رویوں کا، یہ ہے اقتدار کے راستوں پہ آنے کے لیے وہ پہلی شرط جو کہ پوری کی جاتی ہے کہ میڈیا کا گلا دبا دیا جائے. اور پھر آج کے اشتہار تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، کل بھی اشتہار دیکھے ہوں گے آپ نے اخباروں کے. 60 صفحوں کے اخبار جب اس طرح کے اشتہاروں میں بک جاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کون سی صحافت آزادی مانگتی ہے؟ کون سی صحافت ہے جو یہ کہتی ہے کہ مجھے اشتہار بھی میں لے لوں اور پیکا کے خلاف کھڑی بھی ہو جاؤں؟ کون سی صحافت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے اشتہار آپ فرنٹ پیج پہ چھاپ دیں اور اس کو سب سے بڑی بددیانتی دیکھیے کہ خبر کی صورت اس کو چھاپیں آپ؟ ہم نے کبھی صحافت میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ خبر کی صورت اشتہار کو چھاپیں تاکہ لوگ یقین کر لیں. آپ نے جو پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ بددیانتی یہ کی کہ آپ نے خبر کی صورت اشتہار چھاپا ہے. ان اخباروں کے بھی خلاف بولنا چاہیے جو اس طرح کے اشتہار چھاپتے ہیں، ان صحافیوں کے خلاف بھی، اور جو چھپوانے والے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ صحافت کا سودا ہے، صحافت کا جنازہ ہے. ذرا دھوم سے نکلے. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا کیونکہ آوازیں چپ ہیں. اور جو صحافت کھڑی ہے جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، وہ کل بھی متون ٹھہرائی جاتی تھی، وہ آج بھی ہے. مگر یہاں چلتے چلتے ایک بات ضرور کہہ دوں، فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. فیک نیوز ایک پرابلم ہے، اور فیک نیوز کے سہولتکار بھی سیاسی جماعتوں میں اور صحافیوں میں موجود ہیں. فیک نیوز کے سہولتکار فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، نفرت کے سوداگر ہیں، جمہوریت کے خلاف کام کرتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں کہ پیکا جیسے قوانین جو ہیں وہ لائے جائیں. تو وہ آوازیں جو ان کے خلاف ہیں کہ پیکا کے قانون کیوں لائے، ان کے خلاف بھی بولیں جو اس طرح کے فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، مہم لگاتے ہیں تاکہ پیکا کا قانون جو ہے اس کا رستہ ہموار کیا جائے. اور وہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کو دیکھ لیجئے. وہ سیاست کے اندر ہوں، وہ صحافت کے اندر ہوں، ان کو دیکھ لیں کہ وہ سہولت کاری کس کی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے قوانین کو نافذ کیا جائے. کیا سیاسی جماعتوں کے اندر میسوجنسٹ نہیں ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر لبادہ اوڑے ہوئے صحافی نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی صحافت کر رہے ہیں کہ لوگوں کے خلاف مہم چلائی جائے، جھوٹے بیانیے بنائے جائیں، فیک نیوز پھیلائی جائے اور پھر رستہ ہموار کیا جائے اس طرح کے قوانین کا؟ تو پہلے دو سیاسی جماعتوں کو ان کے خلاف بھی بولنا چاہیے، اپنے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کہ جو اس طرح کی مہم چلاتے ہیں، جو اس طرح کے فیک پروپیگنڈے کا رستہ ہموار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا تھا، فائلیں دکھائی جاتی تھی. کیا آج فائلیں نہیں دکھائی جا رہی؟ آج بھی فائلیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن جو یقین کر لے وہ صحافی نہیں ہے، جو تحقیق کر کے بات کرے وہ صحافی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے، اور میں صرف اپنے آپ کو صحافت تک آج محدود کر رہی ہوں، کہ یہ جو آئین کی جدوجہد ہے، یہ جو جمہور کی جدوجہد ہے، یہ جو تحریر کی آزادی ہے، یہ جو تقریر کی آزادی ہے، اس کو نہ کل دبایا جا سکا ہے اور نہ آج دبایا جا سکے گا. اس کے اوپر آپ جتنی قدغنیں لگا دیں، کچھ چند صد پھرے ہوتے ہیں ہر وقت میں جو کہ آواز بلند کرتے ہیں. بے شک وہ ہر جگہ سے ان کو متون کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ان کو گالی دی جاتی ہے، ہر جگہ سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ان کے قلم میں اتنا سچ ہوتا ہے کہ ان کی ایک آواز بہت ساری آوازوں پہ بھاری ہوتی ہے. تو پیکا جیسے کالے قوانین ہوں یا اس طرح کے اور قانون ہوں، ہم اس کے خلاف تھے، ہیں، اور جمہوریت کے ساتھ ہیں. جمہوریت کے ساتھ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے خلاف ان جماعتوں کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ ہیں جس کے ہم محافظ ہیں، پاکستان کی نظریاتی سرحد کے، یعنی آئین کے، جمہوریت کے، آزادی رائے کے، انسانی حقوق کے. کل بھی تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ آئیں گے جو وہ اسی کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگ. تھینک یو سو مچ.